قاہرہ صاحب کا یہاں پہ انٹروڈکشن کراؤں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, عید مبارک آپ کو اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, بہت شکریہ آپ کو بھی اور سارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں. یقیناً عید کی خوشیاں تو بہت ہیں لیکن یہ گہرائی ہوئی خوشیاں ہیں تھوڑی سی. اس دور میں اور پورے رمضان میں ہمارے خطے کے اندر مسلمانوں کے عمومی حالات اور ہمارے خطے میں جو انسٹیبلٹی رہی, جو جنگ کے ماحول ہے, اس نے یقیناً خوشیاں گہنا دی ہیں. بٹ ایون دین مشکل حالات میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں, اور یہی ہماری پہچان ہے میرا خیال ہے, ہر حالات میں کامران ہیں ہم. کرن ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری بہت ہی پیاری کولیگ. تھینک یو کرن, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور اس کے ساتھ ساتھ عید مبارک, اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی. اور آسما چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, آج ہم نے ان کو ڈھونڈ کے نکالا ہے, ہماری بہت ہی پیاری کولیگ, سینئر کولیگ. تھینک یو آسما فار یور ٹائم. عید مبارک آپ کو, بہت بہت عید کی خوشیاں, اور اتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے, تو آپ نے تو پورا تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگ کی پریزنس نے یہ سارا کچھ دوبالا کیا ہے. قاہرہ صاحب, ویسے جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے تو میرا خیال ہے چند ایک انفارمیشن منسٹر ایسے ہیں جن میں آپ سر فہرست ہیں, جو ہر وقت ایکسس میں ہوتے, اپروچبل ہوتے تھے ہر جرنلسٹ کو, ہر اینکر کو, چاہے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہو, پروگرام میں کرنی ہو, ادروائز آپ سے ملاقات کرنی ہو. یہ ایک سیاستدان کا جو ہے نا ایک بڑا, ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ایک پوائنٹ ہے, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے. لیکن آج کل یہ چیزیں تھوڑی سی ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو گئی ہیں. تو وہی والے قاہرہ صاحب آج بھی ہیں اسی طرح سے اپروچبل, ایکسیسیبل, ہر ایک سے بات کرنا, ہر ایک سے. ویسے تو میں ویسے ہی ہوں جی, جس طرح تھا ویسے ہی آج بھی ہوں. میری ہمیشہ سے ایک سادہ مزاجی رہی, کوشش کی ہے کہ, اور میں صرف کیونکہ کاروبار کرتا ہی کوئی نہیں ہوں, صرف سیاست کرتا ہوں, تو میرے پاس ٹائم بہت ہے پالیٹکس کو دینے کے لیے. یہ میری جو جاب تھی اس وقت وزارت اطلاعات کی, وہ بھی پالیٹکس کا حصہ تھی, تو بہت ٹائم تھا آپ کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں, کئی لوگ ایکسیس زیادہ رکھنا چاہتے ہیں, کئی کم. آج کل ویسے بھی جو نئے چیلنجز ہیں اس میں جو فارمل میڈیا تھا یا جو الیکٹرانک میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس وقت زیادہ تھا. ہماری اپروچ آپ تک زیادہ ہوتی تھی, آپ کی ہمارے تک زیادہ ہوتی تھی, اور ضرورت بھی اس کی تھی. اب کیونکہ اس کا متبادل سوشل میڈیا آ گیا ہے اور بہت سارے پلیٹ فارم آ گئے ہیں, جس طرح ٹویٹر آ گیا ہے, جس طرح اور دیگر ہینڈل آ گئے, تو سوشل میڈیا کے اوپر الٹرنیٹو میڈیا آ گیا ایک طرح کا, جس میں انفارمیشن منسٹر کی پریزنس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کہ آج کل کے پولیٹیشینز تھوڑے سے ایگزیکٹیوز بھی زیادہ ہو گئے ہیں. یہ تو خیر میں نہیں, میں اس کے بارے میں اس چیز پر کریڈٹ آج بھی قاہرہ صاحب کو دینا بنتا ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ ہم اس چیز کو بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم پھنس رہے ہوتے ہیں نا, اور اگر ہم قاہرہ صاحب کو رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے وہ جو مشکل لمحات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. قاہرہ صاحب ہوتے ہیں. ایز این انفارمیشن منسٹر آپ بات کر رہی ہیں, مجھے یاد ہے قاہرہ صاحب ایک فون کال آپ ٹیکسٹ کریں آپ کو ایسے رپلائی آتا تھا, اور قاہرہ صاحب ایسے مطلب انفارمیشن منسٹر تھے. ان کے بعد میں نے شاید ایسا کوئی انفارمیشن منسٹر نہیں دیکھا کہ جو آپ ٹیکسٹ کریں تو جواب دیں, آپ کال کریں تو آپ کو جواب دیں, اور آپ ان کو بیپر پہ لینا چاہیں اینی ٹائم. آپ ہماری ٹرانسمیشنز آپ کو یاد ہے قاہرہ صاحب اتنی 12 گھنٹے کی ان دنوں میں ہوتی تھی, آپ کو جس ٹائم ہم یاد کرتے ہیں. اور قاہرہ صاحب ہمارے خلاف ہی کر رہے ہیں, ان کے خلاف, اور وہ کہتے تھے دیکھو میں میرا ظرف دیکھو, تم لوگ بات شروع کرتے ہو تو ہمارے پاس کرٹیسزم سے بات ختم کرتے ہوتے اس کرٹیسزم سے, لیکن ماشاءاللہ اتنا ان کا کرٹیسزم کو جتنا پیپلز پارٹی, یہ تو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں. کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا. اتنی تعریفیں ہو گئی, ہم ایڈی ہو گئی آپ پہ. تو آپ لفافے رکھ کے لائے ہیں نا, بدنام ہمیں لفافوں کے لیے. ابھی بتایا انہوں نے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, وہیں پر ہی دے دیں گے. اچھا قاہرہ صاحب, عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں, لیکن لفافہ آپ نے لیا تو وائرل ہو جائیں گے. اب دیکھیں ویسے اب لفافوں کا دور نہیں ہے, اب دوسرے طریقے نکل آئے ہیں, پرانے الیکٹرانک ٹرانسفر چلتی ہے. ایگزیکٹلی, اب تو الیکٹرانک ٹرانسفر ہے. تو قاہرہ صاحب عیدی کر دیں گے ابھی تو. میں نے اسی لیے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا. ہماری جماعت میں نا, کیونکہ ہم نے مار بہت کھائی ہے اور ٹریننگ بہت ہو گئی ہے, تو برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے چارج لیا پہلے دن انفارمیشن منسٹری کا, تو اس دن میاں نواز شریف صاحب نکل رہے تھے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے کے لیے. لاہور سے لانگ مارچ شروع ہو رہا تھا, اور ہمارے خلاف ایک بھرپور سارا میڈیا مطلب یلغار کیے بیٹھا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا, میرے ساتھ چودھری منظور صاحب تھے, میں نے, اور ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی, میرا پہلا دن تھا, اور اس سے پہلے سمسام صاحب بعد میں جوائن کیا انہوں نے. تو ہم بڑی چھوٹی سی ٹیم تھے, اور میرا کیونکہ ایکسپیرینس تھا ہی کوئی نہیں انفارمیشن کا اس طرح کا.
لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میڈیا ہمارے پاس آج پوچھے آ کے، پہلا کام تو یہ کرو نا کہ چل کے پریس کلب میں، پی آئی ڈی میں نہیں، پریس کلب میں پریس کانفرنس کرو تاکہ پریس کے پاس چلے، اینڈ دین وزٹ آل جو اسٹیشنز ہیں، چینلز. تو میں نے صبح سے لے کے انٹرنیشنل چینلز اینڈ دین پاکستانی چینلز سر پہ جب میں خود چلا گیا، اور جب گئے تو نیچرلی سب دوست آئے ملے، تعلق دوستیاں تو بہت تھیں سب کے ساتھ. ہم اپوزیشن میں 5 سال اکٹھے رہے، اپوزیشن میں دوستیاں بنتی ہیں نا پریس کے ساتھ. اصل دوستی اور بنتی نیا نیا ہے. پریس بھی نیا نیا تیز ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اس کا قد بڑا ہو رہا تھا یا سائز بڑا ہو رہا تھا. ایسے ہی ہے. تو بڑا دلچسپ رہا کہ اب میں گیا تو مجھے ریسیو کیا تو آئے جی سیدھے. میں دفتر میں نہیں جاتا تھا، میں سیدھا رپورٹنگ روم میں چلا جاتا تھا. اب وہاں رپورٹنگ چل رہی ہے، ہمارے خلاف پوری میراتھن ہو رہی ہے، اب وہیں میں کھڑا ہوں اور سوال ہو رہے ہیں کہ ہاں جی سوال کریں، میں جواب دے رہا ہوں. تو دیٹ واز ڈے 1. وہ اتنا شاندار گیا کہ اپنے پر آئے سب نے کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا یار انہوں نے سوال ہی کرنے تھے نا، تو وہ میرے پاس آ کے بھی کرتے، وہ پریس میں آ کے کرتے، وہ مجھ پہ فون کر کے کرتے، تو بجائے اس کے کہ وہ کرتے میں چلا گیا. یہی تو پھر وہ آپ کی سکسیز ہے نا، جو اتنے سال بعد آج بھی ہم آپ کو ان حوالوں سے یاد یہ فائدہ بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہے ہماری اس رات 12-14 گھنٹے کی لمبی ٹرانسمیشن تھی، اور قاہرہ صاحب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اندر بتا رہے قاہرہ صاحب آ رہے ہیں، نیوز روم میں آ گئے، قاہرہ صاحب اسٹوڈیو میں چلتے ہوئے آ گئے. او مائی گاڈ، قاہرہ صاحب کے لیے چیئر لگواؤ، قاہرہ صاحب کے لیے چیئر لگوائی، اور آدھا گھنٹہ قاہرہ صاحب ہی تقریر کر کے گئے، اور ہم سب ان کو یوں دیکھ رہے ہیں اور سوالات ادھر ہی رہ گئے. میں کہ یہ زبردست میڈیا مینیجر آئے ہیں. کیسے منا رہی ہیں عید؟ ویسے تو آپ سے میں ہر عید پہ سوال کر لیتی ہوں کیسی رہتی ہے عید، لیکن ہر عید کا اپنا ایک الگ فلیور ہو جاتا ہے. اس بات پر اعتراض ہوتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ عید صرف بچوں کی ہوتی ہے. میں نے یہی کہا کہ بچوں کی عید کو ایک تو یہ دینی اعتبار سے بھی بات صحیح نہیں ہے، دوسرا یہ کہ خوشی کا موقع ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. مجھے ان لوگوں سے بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے جو بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سارا دن سو کے گزارا. سال میں 2 بار اللہ رب الجلال نے آپ کو موقع دیا ہے لوگوں سے ملنے کا، کنیکشن بلڈ کرنے کا، آپ اپنے رشتہ داروں سے آئیں جائیں ملیں. اب تو جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب تو واٹس ایپ والے عیدیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، نہ صرف عیدیں چل رہی ہیں، فارورڈڈ میسیجز، ایگزیکٹلی، جس کے اوپر نیچے نام بھی چینج نہیں، نام بھی بعض دفعہ تو نام بھی چینج نہیں کرتے، اوپر لکھا ہوا ہے فارورڈڈ. مجھے اتنا کوئی اریٹیشن ہوتی ہے نا اس چیز سے کہ فارورڈڈ میسج فارورڈڈ. یہ سیڈزم کی ایک علامت ہے. ہم مایوس قسم کے اور ہر وقت تھکے سے، ذہنی طور پہ عجیب سے، یعنی اس دور میں جب کہ آپ باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں نا ایک کمرے میں بیٹھے 4 لوگ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. آپ ساتھ بیٹھے، میں کرن کے ساتھ بات نہیں کر رہا اور میں چاند پہ بیٹھے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس سے میسیجنگ کر رہا ہوں دنیا کے دوسرے کونے میں. تو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور یہ خاص ایونٹس آئے ہیں تو ان دنوں میں تو خوشی منانی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے گیجٹ سے نا، اچھا ہم تو اپنی ایک تو پروفیشن کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ اس کے ساتھ بہت ہو گئے نا کہ ہم نے ہر وقت وہ دیکھنا ہے اب یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہوا، خاص طور پہ ان حالات میں جب جنگیں شنگیں. لیکن ہمارے بچے کتنے زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے، بہت زیادہ. آپ یقین کریں، میرا اپنا بیٹا ہے ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، اور فون سے اترے گا وہ ٹیب اٹھا لے گا، ٹیب سے اترے گا وہ گیم لگا لے گا. اس کو پکڑ پکڑ کے بتانا پڑ، باہر آئے 4 لوگوں میں بیٹھے. اچھا وہ لوگوں کو بھی ایسے ہاسٹائل ہو کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ایلینز آ گئے، زبردستی بٹھا کے تھوڑی دیر بور ہو گئے. تو ہمیں تو پتہ ہوتا تھا، ہم اس ایج میں ہوتے تھے کہ والدہ کے ساتھ گئے، والد کے ساتھ کہیں گئے تو اونچی آواز میں سلام کرنا ہے، پوری محفل میں سب سنیں گے السلام علیکم. اب تو زبردستی پکڑ پکڑ کے بچوں کو ہمیں کہنا پڑتا ہے السلام علیکم بولیں، السلام علیکم کہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں، لاؤڈ بولیں. تو وہ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. لیکن کوشش تو ہوتی ہے اچھی پیرنٹنگ کریں. لیکن یہ بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ ایک اس زمانے کی آپ اس طرح سے بچے، عید کا موقع ایسا ہے کہ اس کو میں خیال اس کی نظر نہ کریں جو پورا. اور یہ جو ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے، سیریسلی رمضان جو ہمارا گزرا، اور خاص طور پہ جن کا تعلق ابلاغ سے ہے، جن کا کام ہے لوگوں تک آگے خبریں پہنچانا، تو ہم نے جو ڈپریشن فیل کیا ہے نا اس پورے مہینے میں، وہ مجھے لگتا ہے وہ سننے والوں نے شاید اتنا فیل نہیں کیا، کیونکہ ہم وہ سارے کارنرز دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز یہاں تک بھی بڑھ سکتی ہے، وہاں تک بھی بڑھ سکتی ہے، پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو جو ایک ایسا ماحول، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کے تمام اسلامی ممالک بھی اس وقت اس تکلیف کو، اس پین کو فیل کر رہے ہیں. ایران ہے دوسری طرف، ہم جو غزہ میں کافی پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر UAE بھی آ گیا، پھر قطر بھی آ گیا، پھر سعودی عرب بھی آ گیا. تو یہ وہ سارا ڈپریشن تھا جو یہ اس وقت موقع ہے کہ آپ اپنے تمام لوگوں سے ملیں بھائی. اور جو عجیب و غریب قسم کے لوگ پریڈکشنز کر رہے ہیں، ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو اگلی سانس کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی اس وقت جو موجودہ حالات بنے ہوئے
तो ईद को सेलिब्रेट करें भाई, बहुत ये सोच ज़रूरी के है, करें बहुत कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है बहुत ऐसी इसी हमारे का इस मतलब ही यही है डिप्रेशन कि को खुशी देख का कर ना दिन है। बच्चे बड़े ज्यादा बिल्कुल। मतलब मैं जब सोच रही होती हूँ मैं बड़ी परेशान भी हो रहे होते हैं ना कि पता नहीं क्या हालात होंगे, ये होगा वो होगा, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे ज़्यादा होते हैं। डिस्टर्ब जो मुझे सबसे क्या हुआ? ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है, और ये लम्हा फिक्रिया है, जी जो ये गैजेट्स बनाने वाले हैं अब उन कौमों ने इस मामले को समझ लिया है कि ये कितना नुकसान, कितना फ़ायदा है वो अपनी जगह, इसका कितना बड़ा नुकसान है, लिहाजा अब उन्होंने कहा है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों को बिल्कुल नहीं इसका देनी। रसाई नहीं देनी। जी और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आया है ना बहुत ज़्यादा, उसका एक वजह ये भी हो गई है कि हम यूज्ड टू हो गए। अब ये कोई गिला नहीं है, लेकिन मेरे घर में भी ऐसा ही होता है, बच्चे हैं छोटे, अब मेरे बच्चों के बच्चे हैं या मेरे बेटी के बच्चे हैं, तो उनके यहाँ भी ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, साल 2 साल का, उसको फ़ोन दे दिया, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, उसने हर चीज़ मूव करती हुई को देखना है, उसने सीखना है। अब उसको स्क्रीन मिलती है और नई नई इन्फॉर्मेशन, तो बड़ी जल्दी उसको खेलना सीख जाता है, उसको पता होता है मैंने खोलना है इसको कैसे है। बाज़ औक़ात मुझे पता नहीं होता, वो छोटा सा बच्चा खोल रहा होता है जी और उसके बाद आस्ता आस्ता एक वक्त आ जाता है कि बच्चा खाना पीना नहीं खाता। बिल्कुल ऐसे माँ कहती है Addiction इसको हो जाती फोन इसको दिखा खाना के खिलाना है तो खाना फोन खाते देना हैं, है, ऐसे ही उसको है। टीवी पे कार्टून लगा के देना है। जी तो मैं अपने घर में भी ये कहता हूँ कि भाई ये तरीकाकार इंतहाई गलत है कि आप बच्चों की पेरेंटिंग ये नहीं होनी चाहिए कि वो कंडीशन आप पे इम्पोज सर आप फ्लाइट्स में देखिए ना कि पेरेंट्स जो है वो सामने मोबाइल रख के सुकून से सो रहे होते हैं, बच्चा बच्चों ने सारा टैब रखा वक्त होता इसमें है, जो वो उसमें इंटरेस्टिंग बिल्कुल। फैक्ट है ना वो ये है कि जितने भी ये गैजेट्स बनाने वाले हैं उनके अपने घरों में ये गैजेट्स उनके बच्चों के आप हाथ बिल में गेट्स को नहीं देखें, हैं। आप बिल गेट्स के बच्चे एलोन के मस्क पास को नहीं है, आप देखें, एलन उनके मस्क को उनके देखें, बच्चों आप के पास आईफोन नहीं बनाने है, वालों ऐसा को नहीं देखें, उनके बच्चों के पास वो फोन्स वो गैजेट्स नहीं है, उनके घरों में वो इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है जो उनकी औलाद मुतासिर हो सकती मैं है। कोरोना आया या जंग के हालात आए, अब मुल्क के अंदर सूरत हाल ऐसी बनी कि जी वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, सिक्योरिटी के हवाले से हो गया, सेविंग के हवाले से हो गया, तो आप काम भी जारी रख सकते हैं और अपने अपने घरों में बैठ के कारोबार कर सकते हैं, इल्म जारी रख सकते हैं। बच्चों को देखिए ये भी है कि इन्फॉर्मेशन उनके पास हमारे से ज्यादा है, आप और वो किसी चीज पे बात ट्रस्टवर्दी वही करें। है। मैं दुआ फ्लड मेरी- में मुझे नहीं ये होना फोन नहीं चाहिए चाहिए चलाना आता, वो settings अगर नहीं मुझसे आती जो कुछ बच्चों को आती है। मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रही है तो मैं जब उसको आंसर कर रही हूँ तो नहीं, कहती नहीं, थी अच्छा एक सेकंड मेरा गूगल भी satisfied कर लूँ होते साथ लेकिन में। मसला ये ये है chat कि हर जो एज वहाँ से आएगा आएगा वो वो उस authentic पे है। बिल्कुल लेकिन हम हर फोन एज गूगल की ना एक करके देखते इंफॉर्मेशन हैं। होती है कि उस एज में इतनी इंफॉर्मेशन बेहतर होती है, लेकिन आज का बच्चा जो 8 और 9 साल का बच्चा है वो 22-25 साल की इंफॉर्मेशन रखता है और वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे सवालात और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती, जो हमारी सोसाइटी से मुताबिकत लेकिन उस नहीं पे रखती, ये तो कि वो आप एक बहुत बड़ा सवाल हो बिल्कुल जाता है। आप लगाएं, कोड लगाएं, आप उसके ऊपर बच्चों को बैलेंस लेकिन करने जो के लिए आप information देखिए है ना, मॉनिटरिंग पे करें। ये जो आसमा कोड का तस्वर है ना कि हम कोड लगा लें, जी 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 ये नहीं। Restrict इस कर वक्त दें तो उसको। दुनिया में जो एआई का दौर है ना आया है, जी, तो जी। इसमें सीरियस क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफी के लोग, क्योंकि इसमें जो एथिकल कोड है हमारा वो बहुत बड़ा थ्रेट हो गया उसको, है ना। पहले क्या होता था, अखबार में खबर आई, अब अखबार से बहुत तेज इन्फॉर्मेशन, लेकिन पहले अखबार में खबर आती थी, दिन में सारा दिन उसके ऊपर डिबेट होती रहती थी, कोई कहता था ठीक है, कोई कहता था गलत है, कोई कहता था ये हो सकता है, कोई कहता नहीं हो सकता, और वो शाम तक रिफाइन होती थी, अगले दिन उसके ऊपर कोई रिबटल आ जाता था। इसी तरह एडिटोरियल्स होते थे। अब आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस कदर ज़्यादा है कि आपके पास बहुत दफ़ा तो ये होता है कि माइंड अप्लाई करने का मौका नहीं होता। बिल्कुल हमने एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट में कोई चीज़ ऐसी आई जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे अच्छी लगती है, यानी मेरे ज़हनी फिगर के मुताबिक है, मैं या क्रिटिसिज्म किसी पे है तो मुझे अच्छा लगा है, मैंने विदाउट अप्लाइंग माई माइंड उसका अपेरेंट पढ़ा और आगे पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, repost यानी कर अपना सच अपना सच। अब मेरे पास, और वो गुजर गया, अगले 2 मिनट के बाद कोई और खबर आ गई, मैंने उसको भेज दिया, उसके ऊपर ना मैंने माइंड अप्लाई किया और वो मैंने खबर शेयर कर दी, और वो हो सकता है गलत हो, और बहुत दफ़ा गलत होती है। बहुत होता है, वो फेक न्यूज़ अलर्ट। और अगर फिर हम कहें कि जी ये जो मीडिया वाले हैं ये फेक न्यूज़ फैलाने के माहिर है, जिम्मेदार न बने, बिल्कुल तो फिर आप कहते हैं कि आप हमें कदगने लगाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कदगने तो खैरा साहब हर दौर में लगती है और उनको हम हर दौर सर में वैसे फेस तो अब करते सिर्फ रहते हैं। मीडिया वाले नहीं हैं, अब तो अब सभी हुकूमत वाले भी तरह बड़ी बड़ी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं बिल्कुल। और बड़े सबका ये तो कॉन्फिडेंस नहीं, के साथ नहीं, फैसला तो- लेते हैं। उनकी- उन्हें अजराए मजाक में कहा, वरना इसको इस्तेमाल तो सारे ही कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेकिन उससे ज्यादा जो, क्योंकि मुझे पता है कि ईद के शो पे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चले नहीं, गए, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो जरूर। सबसे
بیڈ امپیکٹ ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک گیجٹ آ گیا, ٹول آ گیا, لیکن ایجوکیشن نہیں آئی, اس حساب سے اس کی ایجوکیشن نہیں آئی, تو اس سے ہوا کیا کہ شہری آبادی میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا, وہ کم از کم پھر بھی اس گیجٹ کو اس لیول پر استعمال نہیں کرے, کیونکہ ہم سارے ایکس یوز کرنے والے ہیں. آج سے 5 سال پہلے کا ایکس دیکھیں اور آج کا ایکس دیکھیں, آپ ایک سے دوسری ویڈیو جب اسکرول کرتے ہیں تو تھرڈ ویڈیو آپ کو فوری طور پر بند کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جس طرح کا مٹیریل آ رہا ہے, جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, اور وہ ہمارا سارا دیہی آبادیوں سے نکل کے آ رہا ہے, جو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے, بہت خوفناک ہے. ایکس پہ آئے ہیں نا تب سے زیادہ پرابلم. لیکن آپ نے ٹک ٹاک دیکھی, آپ یہ دیہی آبادی کی آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتی تو اس لیے میں نے ایکس کو حوالہ دیا. ایپ پہ آئیں, آپ یہ ٹک ٹاکس دیکھیں, اور آپ جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں, ایسی وہ تو بہت آگے ہے بھائی, وہ ایسے آگے کہ آپ کی سوچ ہے, ایگزیکٹلی کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو وہ وہی بات چلتا وہی ہے, وہ چلتا وہی میں نا ایسی ایسی چیز ہے کہ آپ معاشرے میں کوئی آج نہیں آ گئی, جی یہ پہلے بھی تھی, خرابیاں بھی تھیں, لیکن یہ تھا کہ اس کی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, جی, اب ایکسپوجر آ گیا سب کے اس کے اوپر جھجک تھی. جی, اب کوئی جھجک رہی نہیں, اور ہر بندے تک اس کی رسائی ہو گئی, بچوں تک ہو گئی. ایسے ہے, ایسے ہی ہے. اب میری آپ کی عمر میں جو ہے, میری عمر میں کوئی بندہ اگر کوئی چیز غلط دیکھتا بھی ہے تو اس کے لیے اس عمر میں بھی غلط, لیکن مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ بھئی میں نے اس کو یہ دیکھا, اس کو وقتی طور پہ دیکھا, اور نکل گئے بالکل. جو بچے ہیں وہ اس سے اور طرح انسپائر ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.